السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ 1 سال کا عرصہ پورا ہو چکا ہے۔ 1 سال ہو چکے اس ایک خوبصورت ترین واقعے کو وقوع پذیر ہوئے جو میری زندگی کا اب تک کا سب سے خوشگوار واقعہ تھا۔ میں ذکر کر رہا ہوں اس ایک سعادت کی جسے اللہ رب العزت نے الحمدللہ میرا مقدر کیا اب سے 1 سال 1 برس قبل، جب مجھے اپنے در، اپنے دیار، اپنے حبیب کے حرم کی حاضری نصیب ہوئی۔ ثم الحمدللہ اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوشی، در حقیقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے خوشی کا لغوی معنی اس 9 روزہ دورے پر ہی سمجھ میں آیا جب میں عمرے کی سعادت کے حصول کے لیے سعودی عرب پہنچا۔ آپ یقین جانیے میں نے اپنی زندگی میں بے تحاشا اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کمی کجی کے باوجود بھی عبادتیں کی ہیں، لیکن یوں کہیے کہ عبادت کا صحیح مزہ حقیقی معنوں میں اگر مجھے کبھی آیا، اس میں میرے اخلاص کی ہی یقیناً کمی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ پاکستان میں ہونے والی عبادات یا دعائیں خدا نخواستہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے، لیکن جب آپ اپنے سفر حجاز کی بات کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ کتنی ہی اخلاص کے ساتھ اور کتنی ہی کمپریہنسولی بیان کیا جائے ان تمام چیزوں کو، یہ سمجھ میں صرف اس ایک بشر کو آئے گی جس نے کبھی یہ کیف خود چکھا ہو، محسوس کیا ہو۔ یقین کیجئے گا جب سے آیا ہوں تب سے عالم یہ ہے کہ 1 برس یا 1 برس سے زائد کا عرصہ ہو جانے کے باوجود آج بھی در حبیب پر جانے کی خواہش ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ توانا اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پریشر جہاں محسوس کیا، میرے ساتھ تو الٹا ہی ماجرا ہوا۔ لوگوں کو خانہ خدا پر مکہ مکرمہ میں جا کر کے وہ جلال اور وہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں، میرے ساتھ اللہ رب العزت نے الحمدللہ بہت نرمی کا معاملہ یوں برتا کہ میں جانے سے پہلے بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس میں اپنے اعمال کا عمل دخل تھا، اس میں اپنے اخلاص اور اس کی کمی کا عمل دخل تھا، عبادات کا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ معاملہ یوں کر دیا کہ مجھے پہلے اپنے در پہ بلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے در حبیب پر روانہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد یوں کہیے کہ معاملات بنتے چلے گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ احرام میں آنے کا پریشر کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نیزل اسپرے یوز کرتا ہوں، سائنس کا پرابلم ہے مجھے کرونک، تو اس کے لیے میں بہت دیر تک وضو میں بھی نہیں رہ پاتا کیونکہ مجھے ڈراپس ڈالنے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے احرام باندھنے کا فیصلہ وہیں خود حجاز میں ہی کیا تھا، میں یہاں سے احرام باندھ کر کے نہیں گیا تھا کیونکہ اتنی دیر تک میں جو ہے وہ اپنے سائنس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ لیکن میں باوجود کوشش کے اب یاد بھی نہیں کر پاتا کہ میں نے سفر حجاز پر دیار نبی پر یہ یوز بھی کیا یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے۔ آپ یقین کیجئے جس رات کو میں وہاں پہنچا اسی رات کو یہ طے ہو گیا کہ پھر کسی کی دیدہ و دانستہ تو نہیں لیکن انجانے میں ہونے والی غلطی کے سبب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ مجھے اصحاب صفہ کے اس چبوترے کے ساتھ وہ ریاض الجنہ جو موجود ہے جہاں نوافل کی ادائیگی کے بعد ہم جیسا آدمی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک سمجھتا ہے، مجھے وہاں جانے کی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، توفیق دی۔ بلیو یو می
پہلی نماز مجھے ابھی تک یاد ہے، جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت فجر کا ٹائم ہونے والا تھا، 1 گھنٹے کے بعد فجر تھی۔ بس اب مجھے یہ تھا کہ جلدی سے احرام تو نہیں پہننا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے تو عمرہ تو نہیں کرنا تھا مجھے۔ میں نے کہا کہ بس جلدی سے پہلی نماز در نبی پر پڑھوں، اس کے بعد پھر روضے پہ حاضری دوں۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ بھائی 1 گھنٹہ رہ گیا، 1 گھنٹے میں آپ حرم میں نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے کہا یار بہت زیادہ قریب ہے، ہم پہنچ جائیں گے۔ کسی نے پھر مجھے سمجھایا، اس نے کہا کہ آپ کا جذبہ قابل دید ہے لیکن آپ نہیں پہنچ سکتے۔ بہرکیف نماز کے لیے تیار ہو کر کے ہم نکلے، اور جوں جوں مجھے وہ مسجد نبوی کے مینار نظر آتے رہے، بلیو یو می، میرے دل کی دھڑکن مجھے بتا رہی تھی کہ شاید میرے دل میں اب اس سے زیادہ خوشی کو برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے۔ اور پھر جب چاروں میناروں کے ساتھ وہ سبز گنبد، وہ جب مجھے سبز گنبد تو خیر اس وقت دور سے نظر نہیں آیا تھا، جب مسجد کا وہ گنبد جب مجھے نظر آیا، آپ یقین کیجئے زندگی میں شاید ایک فریم کم تھا، زندگی میں کوئی ایک فریم کم تھا جو اس وقت اللہ رب العزت نے کمپلیٹ کر دیا۔ صفیں بچ چکی تھیں، نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے، اور بس جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہا ہے اور عربی میں جب وہ قرآن کریم کی کچھ سوروں کی تلاوت شروع ہوئی، پتہ نہیں کیوں وہ ماحول کا اثر تھا یا کیا تھا، یا اپنے گناہوں کا احساس تھا، مجھے یاد ہے کہ میں نماز میں رو پڑا۔ پوری نماز بہرکیف جیسے تیسے میں نے کمپلیٹ کی، کیونکہ بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں مسجد نبوی کے احاطے میں آ چکا ہوں، میں کب در نبی پر جا کر اور سلام پیش کروں گا۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، خیر دعا کا تو وہاں رواج کوئی نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی نمازیوں کی ایک بہت بڑی تعداد احاطہ مسجد نبوی سے پھر اندر مسجد نبوی کی طرف جو ہے وہ چل پڑی۔ عجیب ایک کیفیت تھی، میں جس کا صحیح معنوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک دل تھا کہ بلیوں اچھل رہا تھا، گھبراہٹ کبھی طاری ہو جاتی تھی، مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے، مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے جب میں، اور وہ پھر اپنا انٹرنس ہے مسجد نبوی کی، فارمل انٹرنس، اس دروازے کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ میں مسجد نبوی کے عین سامنے آ چکا ہوں۔ میری حالت اور خراب ہوتی رہی میری حالت، اور اس کے بعد جب میں اندر گھسا ہوں، درود شریف کے علاوہ کچھ اور پڑھنا یاد تھا نہیں۔ بس میرا ہاتھ پکڑ کر کے چل رہے تھے ساتھی، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے تھے۔ اس سفر پر جو لوگ میرے ساتھ تھے درود شریف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ازدحام ہے لوگوں کا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بڑی بڑی راہداریوں سے، کوریڈور سے ہوتے ہوئے پھر ہم باہر، وہ ایک بڑا انہوں نے کورونا کے دنوں کے باعث وہ ایک مصیبت ہم پر آئی، وہ کیا انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، آج بھی وہ رکاوٹیں وہاں اسی طرح سے موجود ہیں، وہ پروٹوکولز فلانا ڈمکانا۔ بہرکیف وہ آگے جا کر کے ہم اس جگہ تک پہنچے کہ جس کے بعد پھر ہم جب اندر داخل ہوتے ہیں تو حجرہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ فانوس سے جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ہمیں پتہ چل گیا ہم کہیں کسی خاص جگہ موجود ہیں۔ اندر شرطے کھڑے ہوئے تھے اور بس آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ درود شریف کی تعداد ہم نے بڑھا دی، درود شریف پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، درود شریف، اور السلام علیکہ یا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ یا عمر بن خطاب خلیفہ دوم۔ یہ سب کچھ کرتے کراتے ہم اس اصحاب صفا کے چبوترے تک بہرکیف کسی نہ کسی طرح سے پہنچے، اور اس کے بعد ایسا لگا کہ جیسے بریکس لگ گئی ہوں۔ تھوڑی تھوڑی دیر چلنے کے بعد
اچانک سے جھٹکا لگتا تھا، تھوڑا سا چلنا نصیب ہوتا تھا، پھر رک جاتے تھے، لوگ سلام کر رہے تھے۔ شرطے ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، ان کو اوائڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنی وجوہات کے سبب۔ بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے پہنچا ہوں، اور یوں کہیے کہ مجھے اتنا گنجائش مل گئی کہ میں تھوڑا سا پیچھے ہو کر کے اور آرام کے ساتھ وہاں کھڑا ہو گیا۔ بس میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اور آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا، آنکھیں بند نہیں کرنی تھیں، کیونکہ یہی تو وہ نظارہ تھا جس سے فیضیاب ہونے کے لیے اتنی صعوبتیں برداشت کی تھیں۔ بس اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر جب وہ کیلی گرافک ورک دیکھتا ہوں، جب وہ نقوش دیکھتا ہوں، وہ جو وہاں بنائے گئے، بخدا پتہ نہیں میں وہاں تھا تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بھی دیکھنا ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے رہے کہ تم نے یہ دیکھا، تم نے وہ دروازہ دیکھا، تم نے وہ میوزیم دیکھا، میں کہہ رہا تھا یار مجھے کچھ دیکھنا یاد ہی نہیں، بس میں وہاں اس وقت پتہ نہیں میں کیا کر رہا۔ میں نے سلام پیش کیا، سلام عقیدت پیش کیا اپنی اماں کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اور درود شریف پڑھتے ہوئے پھر چونکہ زیادہ دیر وہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، ہم پھر وہاں سے دوسرے دروازے سے باہر نکلے، اور اس کے بعد پھر 4 سے 5 گھنٹے کا گیپ آیا، کیونکہ ظہر کی نماز میں 4 سے 5 گھنٹے گیپ کم از کم ہوا کرتا ہے، یا کبھی اس سے زیادہ، تو وہ سونے کا ایک وقت ہمیں مل گیا۔ لیکن آپ یقین کریں پوری رات کے سفر، اس تھکان کے باوجود بھی ایک بے چینی سی لاحق تھی۔ 4 دن کا اسٹے تھا میرا یہاں، 4 دن کا، اور شاید صرف ایک بار، ایک یا دو، آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ دس، ایک یا 2 بار حاضری میری مس ہوئی ہے۔ عموماً میں مسجد میں ہی رہا کرتا تھا، وہ جانماز میرے ساتھ تھی جو آج بھی میرے پاس ہے، میں اسی جانماز پہ، اسی مسجد میں، کہیں کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی فرش پہ۔ میری زندگی کا یہ وہ تجربہ ہے کہ میں شاید بیان نہیں کر پا رہا، میری ووکیبلری وہ نہیں ہے، میری شاید حیثیت وہ نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کے اس اتنے بڑے کرم، اس اتنے بڑے فضل کی مدحت کر سکوں، اللہ رب العزت کا اس کے لیے شکریہ ادا کر سکوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سعادت فرمائی۔ ریاض الجنہ میں جب مجھے حاضری نصیب ہوئی رات کے 3:30 بجے، مجھے یاد ہے، بس ہمیں باہر بیٹھا دیا گیا اور انتظار تھا کہ بس اندر سے گو ایڈ ملے گا اور بس اب ہمیں روانہ کر دیا جائے گا۔ آپ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ خوف، اپنے گناہوں کا اس سے زیادہ احساس مجھے کبھی کعبے پہ اتنا احساس نہیں ہوا، یہ اللہ جانتا ہے۔ میں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل باہر بیٹھا ہوا تھا، مسجد نبوی کا احاطہ جہاں پہ وہ گاڑیاں وغیرہ پچھلے دنوں آئی تھیں اور اس کے اوپر ایک بڑی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی تھی، اور میں جیسے سوکھے پتے کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں تھے، پتہ نہیں کون کون تھا، کون کتنا بڑا فرعون تھا، کون کیا تھا، مجھے نہیں معلوم، بس ایک احساس تھا کہ میں ہوں کہاں، کس ایک جگہ اللہ رب العزت میرے گناہوں سے قطع نظر مجھے لے کر کے آ گیا ہے، جہاں جانے کی زندگی بھر لوگ آرزوئیں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، اور ان کو وہ دید نصیب نہیں ہوتی۔ بار بار مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، میں اگر سچ میں کہوں تو میں مدینے کے سفر میں نمدیدہ نہیں تھا، لیکن آج بھی جب کبھی وہ نعتیں جو میں نے مسجد نبوی میں کبھی میرے دماغ میں آئیں، کیونکہ وہاں تو یوٹیوب وغیرہ یہ سب چیزیں نہ دماغ میں آتی ہیں نہ ذہن میں آتا ہے، بس یہ تھا کہ میں اپنی فائل پیش کر دوں، بس اپنی فائل لے کر کے آیا ہوں، میں اپنی فائل لے کر کے آیا ہوں۔ کچھ دیر اور انتظار کے بعد پھر ہمیں کھڑا کیا گیا ملزموں کی طرح، اور میں دیدہ و دانستہ میں نے اپنے قدموں کو روک رکھا تھا کہ کہیں میں سب سے آگے نہ چلا جاؤں۔ مجھ سے آگے کافی سارے لوگ تھے، لیکن آپ شاید اسے ایگزیجریشن سمجھیں، میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، مجھے قسم ہے خدا واحد اللہ شریک کی، میں
شاید اپنے گروپ کے مڈل میں کہیں کھڑا ہوا تھا، اور جس وقت مجھے ہوش آیا، جب میں شرطے کے بالکل سامنے کھڑا تھا، تو میں اس صف میں سب سے آگے تھا. پتہ نہیں کیسے ہوا، مجھے نہیں معلوم، اور شرطے نے مجھے بازو سے پکڑ رکھا تھا. اور اس کے بعد جب اچانک سے اس کو سگنل ملا کہیں سے، تو اس نے مجھے دھکیلا اندر کی جانب، اور بس پھر ایک دوڑ لگی ہے. سب سے پہلی صف میں، جو اجمیوں کے لیے جو پہلی صف ہوتی ہے، عربیوں کے لیے تو پہلی صف الگ ہوتی ہے، اس میں پہلی صف میں منبر رسول کے بالکل سامنے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے بالکل سامنے مجھے جگہ ملی. میں نے بس نوافل کی نیت باندھی، اور پھر مجھے پتا تھا کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں. جو میری ہچکیاں بندھی ہیں، مجھے یہ بتانے میں کوئی عار نہیں. اسے ریاکاری سے تعبیر کریں تو وہ آپ کی مرضی ہے. 15 منٹ سے زیادہ شرطہ کسی کو برداشت نہیں کر رہا تھا. اور آپ میری قسمت دیکھیں، میں آج بھی اپنے نصیب پہ نازا ہوں. خدا کی قسم، سوا گھنٹہ، تقریباً گھنٹے سے سوا گھنٹے کے بعد جب میں نے دعا مانگ کے، جب میں بالکل سیر ہو گیا نا، اور میں نے شرطے کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا. ہاں، میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا بس. تو اس نے مجھے کہا آ جاؤ، اور شومی قسمت دیکھی، میں جس جانماز پہ بیٹھا تھا، وہ جانماز چھوڑ کر کے میں باہر آ گیا. میں جانماز چھوڑ کر کے باہر آ تو گیا. باہر آنے کے بعد مجھے احساس ہوا یار میری جانماز رہ گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو ایک ساتھی جو ہیں، وہ گروپ کے، غصے میں تیز قدموں سے آتے ہوئے مجھے اپنی جانماز دے رہے، کہہ رہے ہیں یار تمہیں پتہ ہے کہ یہاں ریاض الجنہ میں تم کھڑے ہو، تم اپنی جانماز چھوڑ کر کے چلے گئے جس پہ تم نے ریاض الجنہ میں سجدہ کیا، تمہیں پتہ ہی کتنی قیمتی ہے. میں نے سر جھکایا اور میں ان کی ڈانٹ سنتا رہا. میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری غلطی ہے، میری امانت مجھے دیجیے. میں نے وہ جانماز لے کے سینے سے لگایا، اور میں ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جنت البقیع تھا. فجر اور عصر کے وقت جنت البقیع کی جو ہے وہ زیارت کی جاتی ہے. عموماً یہی 2 اوقات ہیں جب بقیع کا دروازہ کھولا جاتا ہے. اس وقت تو خیر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں بقیع تک جاؤں، کیونکہ اتنا لمبا سفر تھا، اور جس وقت میں گیا تھا تو میری جو کمر تھی وہ لٹرلی ایسی تھی کہ میں ہر 5 منٹ کے بعد مجھے بیٹھنا پڑتا تھا تاکہ میری کمر کو تھوڑا آرام مل جائے. میں بہت شدید تکلیف میں تھا. مسلسل 3 وقت میں درد کش گولیاں کھا رہا تھا. 3 دن پتہ نہیں کیسے نکل گئے، مجھے نہیں اندازہ ہوا. 9 محرم کا دن تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، 9 محرم، اور میں مدینہ منورہ میں تھا. اور 9 محرم کو میں نے ٹریول کرنا شروع کیا تھا، اور 10 محرم کی صبح لگ چکی تھی جب میں مکہ مکرمہ پہنچا ہوں، اور میں نے پہلا عمرہ ادا کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو وہاں کسی صاحب کو میں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا، تو مجھے پتہ چلا کہ آج 10 محرم ہے. اچھا، ہمارے یہاں تو محرم کا مطلب ایک بالکل ہی الگ ہوتا ہے، تو لیکن وہاں پہنچ کر کے مجھے یاد آیا ہے آج 10 محرم ہے. اچھا، وہاں ٹریفک، فلانا، روڈ بند، یہ سارے تو معاملات ہیں ہی نہیں. ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ آج 10 محرم ہے، اور پھر وہ خیال اس کے اوپر حاوی ہو گیا کہ میں ہوں کہاں. مجھے یاد ہے کہ مقام ابراہیم بھی میں نے دیکھا تو اتنے فاصلے سے اتنا رش تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. محرم کے دن تھے. میں نے ہمیشہ آرزو یہ کی تھی کہ اللہ مجھے محرم میں لے جانا، کیونکہ یہی سنا ہے کہ ہمیشہ رش کم ہوتا ہے، مگر ان دنوں بھی اتنا رش. مقام ابراہیم کو بھی میں نے دور سے سلوٹ کیا، اور اس کے بعد پھر میں اپنے طواف میں جت جایا کرتا تھا. اب وہ عمرے کے طواف ہوں یا نفلی. حجر اسود تک جانے کا مجھے کئی مرتبہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ حجر اسود کو بوسہ دو، لیکن میں نے وہاں جو کچھ ہوتے دیکھا، حالت احرام میں مجھے لوگوں پر جبر زبردستی ان کے پیٹ میں گھوسا مارنا، ان کے پیر پہ پاؤں رکھنا، ان کو اذیت دے کر کے مجھے صرف ایک حجر اسود کا بوسہ دینا مناسب لگا نہیں.
پھر مجھے یاد آیا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی وہ بات کہ جب آپ نے حجر اسود کو دیکھ کر کے فرمایا تھا اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ میں جانتا ہوں بخدا کہ تو ایک پتھر ہے، صرف ایک پتھر اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، مگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا ہے، میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو میں نے اسی ایک چیز پر اکتفا کیا اور میں نے ہاتھ کے اشارے سے بس بوسہ دیا۔ خانہ خدا کو مجھے یاد ہے میں بہت دور تھا بیٹھا ہوا، احرام میں تھا، عصر کا وقت تھا، تو وہ عربی نے آ کر کے میرے سر پہ تلاوت شروع کر دی۔ اب میں نے کہا یار یہ کیا ٹٹر کر رہا ہے، وہ کھڑے ہو کر کے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا ہے۔ میں نے کہا آخر میں جھنجھلا گیا، میں نے کہا کیا؟ تو وہ ایک انکل تھے، وہ اردو سمجھتے تھے، شاید پاکستانی تھے، ہندوستانی تھے، پتہ نہیں کون، تو وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا وہ تمہیں آگے جانے کو کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا ہیں آگے کہاں آگے؟ تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا صف میں آگے چلو۔ میں تو بالکل جیسے میرے قدم وہیں خانہ کعبہ کے تیسری صف میں، اور میں پہنچ گیا۔ عصر کا وقت تھا کہ عصر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی، اور میں نے اپنے موبائل سے فلم بند کیا خانہ کعبہ کا وہ منظر مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں پتہ نہیں کتنی بار میں وہاں رویا، پتہ نہیں کتنی بار میں نے اپنی فائل وہاں لگائی۔ نماز جیسے ہی ہم نے سلام پھیرا، ایسا لگا جیسے ہڑبونگ مچ گئی ہے۔ اس سے پہلے میں سمجھتا تو میں نے دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں آگے۔ اب وہ بھاگے تو حالت احرام کے باوجود بھی مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں دوڑ پڑا، سامنے تو ہمارے کعبہ ہی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں لوگ۔ جب میں دوڑا اور دوڑ کر کے جب میں نے کعبے کا وہ جو غلاف کسوہ جب میں نے اس کو ہاتھ میں لیا، یہ سعادت جن کو ملی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے۔ بس اس وقت میں تھا اور میرا رب تھا۔ میں اپنی زندگی میں جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میری ماں، میری فیملی، میرے بچے، اس وقت وہ بھی نہیں یاد تھے۔ اور بس مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں آیا کیوں ہوں، میں آیا کہاں ہوں، اور بس غلاف کعبہ سے لپٹ کر، دھاڑے مار مار کر، بل بلا کر بس مجھے اپنی فائل پہ سگنیچر کروانے تھے، مجھے اور کچھ یاد نہیں تھا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ مغرب سے ذرا پہلے، مجھے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہمیشہ سے بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ ہوا جب بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، آپ بالکل کام ہوتے ہیں، ذہن پہ کوئی وہ عالم، وہ منظر میں کیا بیان کروں کہ جب میں کعبے کے بالکل سامنے بیٹھا ہوں اور اذان بس اب ہوا ہی چاہتی ہے، اذان مغرب حرم میں، مکہ میں، اور میں وہ پرنالے کو دیکھ کر کے، کعبے کو دیکھ کر کے میں روتے روتے صرف اللہ رب العزت سے یہ دعا کر رہا ہوں، پروردگار یہ شام میری زندگی میں بار بار آئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میرے اہل خانہ کو بھی ایک ساتھ یہ حاضری نصیب کر دے پروردگار۔ یا اللہ دعا بڑی اچھی تھی، میں آپ سے دعا ضرور شیئر کروں۔ میں میری تکلیف کا عالم یہ تھا کہ میں سعی کے درمیان بھی دھیمے جو چلتے چلتے اور اچانک چال میں تیزی لانی ہوتی ہے، وہ لانے کا مطلب میرے لیے موت ہوا کرتا تھا۔ اور مجھے اس وقت اماں ہاجرہ کی تکلیف کا اندازہ ہوا صحیح معنوں میں، کہ جب ایک بچے کو، معصوم بلکتے بچے کو چھوڑ کر اور وہ دو ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی ہوں گی،
اور میں رو رہا تھا اور صحیح کر رہا تھا، اور میں بار بار اماں ہاجرہ کو یاد کر رہا تھا کہ یا اللہ، میں نے وہاں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا. میں نے کہا پروردگار تو جانتا ہے، تو نے میرے باپ کو میرے ہاتھوں میں سونپا، میں نے اس ذمہ داری کو الحمدللہ بحسن خوبی نبھایا. تو نے مجھے ماں کی خدمت کی سعادت نصیب کی. میں، میری بیوی، میرے بچے، ہم نے غلاموں کی طرح خدمت کی. میں نے کہا مالک تو گواہ رہنا، آج میں اپنی ماں کے لیے یہ طواف اور یہ عمرہ جو کر رہا ہوں، ایک بیٹا میکسیمم یہی کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے. مالک جو تو نے مجھے توفیق دی ہے یہ میں نے کر دیا. اور میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، میں تیرے در کا زائر، میں تیرے گھر کا مہمان ہوں، تو نے مجھے یہ حاضری بخشی. پروردگار تو نے کہا کہ ایک قدم آؤ تو 10 قدم آؤں گا. میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے تیرے گھر، تیرے دیار آیا ہوں. پروردگار اب تیری باری ہے، اب تو آ جا مالک. میں اپنے بچوں کی خوشیاں لینے کے لیے تیرے دربار میں آیا ہوں، تیرے دیار میں آیا ہوں. خدا واحد کی عزت کی قسم، میں نے جو دعا مانگی بلا کم و کاست اللہ رب العزت نے من و ان قبول فرمائی. یا اللہ تیرا احسان. اللہ تعالیٰ بس ایک بار اپنے گھر کی حاضری بم اہل خانہ، ایک بار حج اور عمرے کی سعادت سب کو، کل مومنین مومنات کو نصیب فرما دے پروردگار. زندگی میں ان 9 دنوں کو اگر منہا کروں تو یقین کیجئے سب خسارہ ہے. شکر الحمدللہ. یا اللہ تیرا احسان کہ تو نے میری کجدائیوں اور بے وفائیوں کے باوجود مجھے اپنے دیار آنا نصیب کیا. اللہ کرے پروردگار ہر مومن مومنات کو پروردگار یہ حاضری باسعادت حاضری بار بار نصیب کرے. فی امان اللہ.